السلام علیکم دوستو، آپ نے اکثر سڑکوں اور بازاروں میں لوگوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھا ہوگا۔ کسی انسان کی طرف سے دوسرے انسان کی حق تلفی ان جھگڑوں کی بنیادی وجہ بنتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے چھوٹے موٹے حقوق کے لیے تو لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ پچھلے کئی سو سالوں کے دوران اہل مغرب نے ہمارے آباء و اجداد کے علمی ورثے اور ان کے تحقیقی کارناموں کو اپنے کھاتے میں منتقل کر دیا ہے، جس پر ہم سب مجرمانہ طور پر خاموش ہیں۔ وہ ہمارے مسلمان سائنسدانوں کے نام اپنے طلباء کے سامنے کچھ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جیسے یہ ان کے اپنے ہی لوگ تھے۔ مثلاً بو علی سینا کو ایویسینا، جابر بن حیان کو گیبر، ابن الوافد کو ایبنگف، حنین بن اسحاق کو جونیشیس اور ابن الہیثم کو الہیزن صرف اس لیے بنا دیا گیا کہ لوگ انہیں مغربی سائنسدان ہی سمجھیں۔ اس کے علاوہ براعظم امریکہ پر اپنا پختہ حق تسلیم کروانے کی خاطر یہ لوگ امریکی تاریخ کی شروعات 1492 عیسوی یعنی اس دور سے کرتے ہیں کہ جب اہل مغرب کے مطابق کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ دریافت کیا، جبکہ حالیہ دور میں اس جھوٹ کو بڑی بے شرمی سے ہمارے سلیبس کا حصہ بھی بنا دیا گیا ہے۔ اب ہمارے بچے اور نوجوان عموماً یہی سمجھتے ہیں کہ براعظم امریکہ کو تلاش کرنے والا پہلا شخص کرسٹوفر کولمبس ہی تھا، جبکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ قدیم اسلامی تاریخی کتب جو کرسٹوفر کولمبس سے سینکڑوں سال قبل لکھی گئی تھیں، ایسے افراد کے تذکروں سے بھری پڑی ہیں جو اٹلانٹک اوشین، جسے عرب بحر ظلمات کہا کرتے، پار کرنے میں کامیاب رہے۔ اسلام کی آمد سے قبل دنیا میں آبادی کے حوالے سے قدیم یونانی سائنسدان بطلیموس کا نظریہ ہی قابل قبول سمجھا جاتا تھا، جس کے مطابق یہ دنیا 4 حصوں میں تقسیم تھی اور اس کا صرف ایک حصہ آبادی پر مشتمل تھا۔ البیرونی، ابن رشد اور کتب شیرازی جیسے مسلمان سائنسدانوں نے اس نظریے کا انکار کرتے ہوئے یہ دلائل پیش کیے کہ اگر دنیا کا دوسرا حصہ جو ماحولیاتی لحاظ سے پہلے حصے کی طرح ہی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس پر آبادی موجود نہ ہو۔ اسی دور میں یورپ کے پادریوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ خط استوا یعنی ایکواٹور کے نیچے زمین پر کوئی آبادی موجود نہیں، اور چرچ کے ان نظریات کی مخالفت کرنے والوں کو زندہ جلا دیا جاتا۔ لیکن مسلمان جہازراں اور سیاح خط استوا پار کر کے ہر اس ملک میں پہنچ گئے جہاں آبادی موجود تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی دم توڑتا چلا گیا کہ دنیا کے دوسرے حصے میں آبادی موجود نہیں، لیکن اس آبادی کے درمیان ایک ایسا لمبا چوڑا سمندر حائل تھا جسے اہل عرب بحر محیط یا بحر ظلمات یعنی تاریکیوں کا سمندر کہا کرتے۔ بالآخر کچھ لوگوں نے اس سمندر کو پار کرنے کا ارادہ کیا۔ تاریخی حوالوں سے وہ پہلا شخص جو یہ بحر ظلمات پار کر کے براعظم امریکہ پہنچنے میں کامیاب رہا، 8ویں صدی عیسوی میں اسپین کے شہر کرتبہ سے تعلق رکھنے والا مسلمان سیاح خشخاش ابن سعید ابن اسود تھا، جو خلیفہ عبد الرحمن سوم کے دور میں اسپین کی بندرگاہ پیلوس سے مورش نامی جہاز لے کر بحر ظلمات یعنی بحر اوقیانوس کو پار کرنے نکلا۔ وہ اسپین سے کافی عرصہ غائب رہا، مختصر یہ کہ کئی دن اور کئی راتیں سفر کرنے کے بعد وہ بحر اوقیانوس کے دوسرے کنارے پر جا پہنچا، جسے اس نے ارض مجہولہ یعنی انجان زمین کا نام دیا، اور کچھ عرصے بعد بہت سا ساز و سامان لے کر واپس اسپین پہنچا۔ یہ واقعہ کرسٹوفر کولمبس سے 600 سال قبل پیش آیا، جسے مشہور مسلمان مورخ المسعودی نے اپنی شہرائے آفاق کتاب تاریخ المسعودی میں بھی قلم بند کیا ہے۔ خشخاش ابن سعید کی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے کئی دوسرے سیاحوں نے بھی اس انجان سرزمین کے سفر کا ارادہ کیا، جن میں سے اکثر بے رحم موجوں کا شکار ہوئے اور چند ایک اپنی منزل حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ لیکن ان سے پہلے بھی کچھ مسلمان تجارتی قافلے امریکہ جا پہنچے تھے، جو دراصل سائبیریا کے رہنے والے تھے اور بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشین پار کر کے یہاں پہنچے تھے۔ انہوں نے امریکی ریاست وینزویلا میں قیام کیا اور یہاں باقاعدہ تجارت اور خرید و فروخت کو فروغ دیا۔
اس بات کا ثبوت 8ویں صدی عیسوی کے وہ عرب سکے ہیں جو وینزویلا کے آثار قدیمہ میں موجود ہیں۔ لیکن اگر سب سے پہلے اٹلانٹک اوشین پار کرنے اور امریکہ دریافت کرنے کی بات کی جائے تو وہ مغربی افریقہ کے رہنے والے 8 مسلمان نوجوان تھے جن کے دلوں میں یہ جاننے کی جستجو بےتاب تھی کہ آخر اس عظیم سمندر کے دوسرے کنارے پر کون سی دنیا آباد ہے۔ چنانچہ وہ اس بحر ظلمات کو پار کرنے کی غرض سے نکلے اور راستے کی ہر دشواری کا سامنا کرتے ہوئے اپنی منزل یعنی امریکہ پہنچنے میں کامیاب رہے۔ اہل عرب میں یہ کہانی بہت مشہور ہے۔ عربوں نے انہیں فتیۃ المغررین یعنی باہمت نوجوانوں کے خطاب سے نوازا۔ اس واقعے کو ادریسی اور المسعودی سمیت کئی نامور مورخین نے اپنی کتابوں میں شامل کیا ہے، جبکہ مالی کے سلطان مانسا موسیٰ جنہیں دنیا کی تاریخ کا سب سے امیر ترین انسان قرار دیا جاتا ہے، ان کے بھائی سلطان ابو بکر اول نے بھی ایک مرتبہ اٹلانٹک اوشین کو پار کیا، جبکہ دوسری مرتبہ وہ واپس نہ لوٹے، اور اسی کے باعث مانسا موسیٰ کو مالی کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ یہ واقعہ بھی کرسٹوفر کولمبس سے 200 سال پرانا ہے، جبکہ مشہور مفکر اور اسکالر ڈاکٹر یوسف مرو کے مطابق مالی کے ہزاروں تاجر اٹلانٹک اوشین پار کر کے جمیکا، وینزویلا اور ٹرنیڈا جیسے جزیروں میں جا کر آباد ہوئے۔ اسی لیے آج بھی ان علاقوں میں مالی تہذیب کا عکس نظر آتا ہے، جبکہ ریڈ انڈینز کی مقامی بولیوں میں جا بجا عربی الفاظ بھی موجود ہیں۔ یہ الفاظ آپ ڈسکرپشن میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک کرسٹوفر کولمبس کا تعلق ہے، وہ بھی عرب جہاز رانوں کی مدد سے ہی امریکہ پہنچ پایا، اور یہ دعویٰ ہمارا نہیں بلکہ مشہور مغربی ادیبہ و مصنفہ ایلن ونسنٹ باروڈ کا ہے، جسے ایلن نے اپنے مضمون کولمبس واٹ ایف میں ظاہر کیا۔ بعد ازاں اس مضمون کو ہارورڈ یونیورسٹی نے اپنے ریسرچ جرنل میں بھی شامل کیا ہے۔ ایلن ونسنٹ کے مطابق 7ویں اور 14ویں صدی عیسوی کے دوران عربی ہی دنیا کے ایک بڑے حصے کی سائنٹیفک زبان تھی۔ تمام انسائکلوپیڈیاز، ڈکشنریز، نقشے اور چارٹس عربی زبان میں ہی ملتے تھے۔ ظاہر ہے کہ کولمبس بھی انہی کتابوں اور نقشوں کی مدد لینے پر مجبور ہوگا، جبکہ کولمبس کے 2 جہازوں نینا اور پینٹا کے کپتان پینزون نسل کے 2 مسلمان بھائی تھے، جبکہ مشہور مغربی مورخ موریکیو اوبریگون اپنی مشہور کتاب دی کولمبس پیپر میں لکھتے ہیں کہ جب کولمبس کا جہاز جبارہ کے مقام پر لنگر انداز ہوا جو کیوبا کے شمال مشرق میں واقع ہے، تو انہوں نے وہاں کے پہاڑ پر ایک خوبصورت مسجد کو بھی دیکھا، جبکہ کیوبا سمیت میکسیکو، نیوادا اور ٹیکساس سے ملی دور قدیم سے تعلق رکھنے والی پتھروں پر منقش قرآنی آیات اور عربی عبارات آج بھی آثار قدیمہ میں موجود ہیں، جو یہ بات صاف ظاہر کرتی ہیں کہ کرسٹوفر کولمبس امریکہ دریافت کرنے والا آخری شخص تو ہو سکتا ہے، لیکن پہلا ہرگز نہیں۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔